خوش دل رہے، میں اپنا وعدہ وفا کروں گا اور تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ کربلا کا مارکا ہو رہا ہے، 10ویں کا دن ہے، اور سخاوت دیکھیے، بلکہ حد ہو گئی۔ آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرو، کرامت 4 یار خلفائے راشدین اور شہدائے کربلا۔ حضرت عبداللہ یمنی کا جہاز طوفان سے بچا لیا، جیسے ایک صاحب جن کا نام عبداللہ یمنی تھا، حضرت سیدنا امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدوں میں تھے، سوداگری کرتے تھے، اپنا سامان تجارت سمندر کے سفر سے لیتے آتے اور جاتے اور سودا کرتے، اور اس وقت یہ جہاز جو تھا پردے والا تھا، آج کل کا اسٹیمر دکھانی جہاز نہیں تھا، پردے سے چلنے والا جہاز تھا۔ محرم کی ہجری 61 کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، حضرت عبداللہ یمنی علیہ رحمہ کا جہاز طوفان میں پھنس جاتا ہے، پردے پھٹ جاتے ہیں، مستول ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس کو جو یاد آتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے، اس کو وہ یاد کرتا ہے۔ تو فوراً جو ہے عبداللہ نے آنکھیں بند کی اور آواز دی۔ کیا آواز دی؟ یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا ادرکنی۔ پھر کہا اغشنی یا ابن رسول اللہ ادرکنی، اغشنی یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یعنی اے فرزند رسول میری فریاد سنیے، میری خبر لیجیے۔ فوراً دیکھتے ہی ایک صحاب تیزی سے پانی کے اوپر گھوڑا دوڑاتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، جن کے چہرے انور پر نقاب ہے، کپڑوں پر گرد و غبار اور جا بجا خون کے چھٹے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے ایک شیر خوار ننھے بچے کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ اپنے ننھے ہاتھوں کو ان کی گردن میں حامل کیے ہوئے، یعنی ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس بچے کے حلق سے بھی، یعنی گلے سے بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ طوفان کے اندر گھوڑے کو لا کر جہاز کے پاس تشریف لاتے ہیں، گھوڑے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ہاتھ تو خالی نہیں تھے، لہذا اپنے دائیں بازو سے جہاز کو ایسا اشارہ کرتے ہیں، طوفان سے جہاز باہر آ جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے یہ ہاں اس لیے کہ غوث نے اشارہ کیا تھا، 12 سال کی کشتی باہر آ گئی تھی۔ یہ تو غوث کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا ہے، خواجہ کے بھی بابا کے بابا کے بابا ہے۔ آپ نے صرف ہاتھ دائیں بازو سے صرف اشارہ کیا، جہاز کو سہارا دے دیا، طوفان سے باہر پہنچ گیا۔ حضرت عبداللہ یمنی علیہ الرحمٰن نے یہ ہوش ربا حیرت افروز منظر دیکھ کر عرض کیا کہ حضور کون ہیں آپ؟ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے انور سے نقاب اٹھا دی، تو حضرت عبداللہ یمنی دیکھتے ہی کہنے لگے اوف علی مقام امام حسین دستگیر میرے مرشد عالی، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہے، ایسی کیا حالت ہے؟ میرے آقا آپ پر میری جان نشاور ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور کس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ اس پر سیدنا امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ یمنی، اے عبداللہ جو دیکھ رہے وہ حقیقت ہے، میرے
نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں نے اور ان کا امتی کہلانے والوں نے میدان کربلا میں مجھے گھیر رکھا ہے، اور آج 3 دن ہو گئے، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ وہ چاہتا ہے یزید جو ایک فاجر شراب خور، بے نمازی، زنا خور ہے، کہ اس کی بیعت کر لوں، اور میں چاہتا ہوں میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک میں برائی رکھنا نہ ڈالیں، یعنی برائی نہ آنے پائے، لیکن اس لیے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں برائی نہ پڑے، اس وجہ سے میں نے بیعت نہ کی، اور بیعت نہ کی اس کی وجہ سے یہ فساد ہے۔ اس وقت میرے ساتھی اور رفیق، میرے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے 3 روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور خوشی خوشی دین حق پر قربان ہو چکے ہیں۔ اب یہ وقت تھا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کے تارے، 6 مہینے کے ننھے اصغر کو دشمن کے سامنے لے گیا تھا۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا تم امتی کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی پاک کا حکم ہے کہ کافر اور مشرکوں کے بچوں پر بھی رحم کیا جائے۔ پھر یہ تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا پوتا ہے، 3 روز سے پیاس میں تڑپ رہا ہے۔ اگر تم کو یہ خیال ہو کہ اس بہانے سے میں پانی پی لوں گا، تو تم مجھ سے 1000 اولاد والے ہو۔ کوئی شخص آئے، یہ بچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھائے، اپنی گود میں رکھے، اور پانی کے چند قطرے اس کے منہ میں ڈال دے۔ اے عبداللہ، میرا یہ کہنا بھی فضول تھا۔ ان خبیثوں میں سے ایک خبیث نے، حرملہ بن کاہل نے، تاک کر تیر جو مارا علی اصغر کو، کہ علی اصغر نے بھی شہادت پا لی۔ میں نے تیر نکالا، تیر نکالنے کے ساتھ ہی ننھی سی جان نکل گئی۔ اس بچے علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جا ہی رہا تھا کہ بچے کی پھوپھی زینب کی گود میں دے دوں اور کہہ دوں کہ اب علی اصغر نہیں روئے گا۔ اس کی ماں سے کہو کہ بے صبری نہ کرے، صبر کر لے۔ بس اس حال میں تھا کہ تیری آواز آئی اور تو نے فریاد کی، اور فریاد اتنی تیز تھی کہ کچھ لمحے میں 3 بار تیری فریاد آئی، 3 بار تو نے پکارا۔ تو اس خیال سے میں جلدی سے اس طرف رخ کر دیا کہ کہیں تیری کشتی، تیرا جہاز ڈوب نہ پائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو قیامت میں نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور قیامت کے دن مجھے شرمندگی ہوگی کہ تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تمہاری فریاد نہیں سنی۔ اس لیے میں تمہاری فریاد کو پہنچا اور جلدی جلدی میں اس ننھے شہید کو بھی گلے لگاتے ہوئے چلا آیا۔ اچھا، اب فرصت نہیں ہے، شربت دیدار کی پیاس بہت تڑپا رہی ہے۔ سب شہید ہو گئے، بھائی عباس بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، عبداللہ بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے، یار دوست بھی چلے گئے، کوئی باقی نہیں ہے۔ بس اب ایک وصیت کرنا ہے، ایک نصیحت کرنا ہے، اور مجھے اب
جانا ہے۔ عبداللہ، ہم نے ہمارا کام پورا کیا ہے، اب مجھے میری شہادت بلا رہی ہے، لو ہم چلتے ہیں، السلام علیکم۔ پھر حضرت عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے، ہچکیاں بھر گئی، آنسو پوچھتے ہوئے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اب جو دیکھتے ہیں تو سواری نگاہوں سے غائب ہو گئی تھی، جہاز طوفان سے تھم گیا تھا، رحمت کی گھٹائیں سمندر میں رحمت تھی، رحمت وہ سکون ہو گیا تھا، مگر عبداللہ یمنی کے دلوں میں، دماغ میں ایک عشق کا طوفان جو اٹھا تھا وہ آخر تک تھما نہیں، ہر دن روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے اور بس یہی نعرہ لگاتے رہے، اغثنی یا نواس رسول، قربان آپ پر میری جان میرا مال۔ سبحان اللہ۔ پھر علی مقام سرکار کا شہادت کا موقع بھی ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے 82 تلواروں کے زخم کھاتے ہیں اور وہ جسم نازنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اقدس پر سوار ہوا کرتا تھا، تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ وہ جسم پاک جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اقدس پر لیٹایا کرتے تھے، تیروں سے زخموں سے چور ہو جاتا ہے۔ جب بدن اقدس کا وہ خون مبارک جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خون شامل تھا نچوڑ جاتا ہے، گھوڑے پر سے تشریف لاتے ہیں اور نیچے اترنے کی بھی سخت طاقت نہیں رہتی، وہ فاطمہ کا چمن چند لمحہ میں نیچے گرتا ہے، وہ علی مرتضیٰ کا دمکتا ہوا سورج، عرش الہی کا وہ تارا زمین پر آ جاتا ہے۔ جمعے کا دن شروع ہو گیا، اس حالت میں امام عرش مقام خیال فرماتے ہیں کہ نماز ظہر، نماز جمعہ ادا کریں، اپنے رب سے ملیں۔ وضو کے لیے پانی کہاں، زمین پر ہاتھ مت تیمم فرماتے، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی قوت نہیں، اس طرح فرق سے خاک پر لیٹے لیٹے اپنے رب پہ جھول جلا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اشارے سے نماز ادا فرماتے ہیں، اسی حال میں خبیث حسین ابن نبیر نے تاک کر جو تیر مارا، تالوں میں پیوست ہو جاتا ہے، امام علی مقام اس تیر کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اس دہنے اقدس سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام رب سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اس نے میری نماز خطا کر دی تو اس کو بھی پیاسا مار دینا۔ تاریخ گواہ ہے، خبیث حسین کو پیاس کی شدت، بھوک کی شدت اتنی ہوئی کہ پانی پیتے پیتے پیٹ ہی اس کا پھٹ جاتا ہے اور وہ اس حال میں مر جاتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے تو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہو سکے تو ہر
10वें चांद को हो सके तो रोज़ाना 2 रकात नमाज नवाफिल लोगों को पढ़ना चाहिए, और ये कुर्बानी हमें याद रखनी चाहिए। औरतों को भी हर रोज़ मगरिब के बाद 2 रकात नमाज शहदाए करबला के नाम पढ़नी चाहिए, उनकी कुर्बानी याद रखनी चाहिए। सैयदा फातिमा खातून जन्नत माँ अम्मी जान माँ जान की तस्बीह फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पढ़नी चाहिए। फ़र्ज नमाज के साथ ये नवाफिल भी अदा करना चाहिए। हो सके उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। यही इश्क है, यही इश्क है। हमें कुछ लग जाता है, टूट जाता है, फंस जाता है तो तकलीफ होती है। उन्होंने तो अपने आप को जख्मों से चूर कर दिया, प्यासे तड़पते रहे, भूखे रहे, मगर फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। अपने आका का, अपने दादा, अपने नाना का दीन नहीं छोड़ा। तो हमें खास करके हमारे जो चाहने वाले सुनने वाले हैं उसे तो कम से कम रोज 2 रकात तो नमाज पढ़नी ही चाहिए। और बिस्मिल्लाह कलमे तैयबा दुरूद शरीफ और सूरह इखलास का विर्द रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हें मुझे हिदायत नसीब फरमाए, और अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों को भी कबूल फरमाए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। मगर दुआ है अल्लाह हमारी ज़िंदगी को वफा वाली कर दे, आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कर दे, कि हम रहें न रहें मगर लोगों के दिलों में हमारी याद रहे, हम ऐसे हो जाए, और उनके दिलों में भी हमारी याद रहे, वो कहते रहे कि कैसा मेरा वफादार है, कैसी मेरी कनीज वफादार है। बस ऐसे हो जाओ। आप भी दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह।